بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ یقین کریں کہ اتنا پاکستان اور افغانستان میں انتظار نہیں کیا جا رہا کہ استنبول مذاکرات کا کیا بنا، جتنا زیادہ انتظار ہندوستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ مختلف ذرائع ابلاغ ہیں اور مختلف طرح کی خبریں ہیں، اپنی اپنی خواہشات ہیں، اپنے اپنے ذرائع ہیں، اور زیادہ تر میں نے دیکھا کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں بہت پہلے سے آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ ایک تو جب 25 اکتوبر کی تاریخ آئی تھی تو میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ 25 اکتوبر کو ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فائنل ہو جائیں، معاہدہ ہو جائے۔ یہ 26، 27 اکتوبر اور پھر آپ نے دیکھا کہ 28 اکتوبر تک بات چلی گئی۔ بیچ میں بہت زیادہ مشکل صورتحال رہی۔ دونوں فریقین جو ہیں سخت شرائط کے ساتھ، سخت باتوں کے ساتھ اور سخت مطالبات کے ساتھ جو ہیں آمنے سامنے ہیں، اور ایک سائڈ سے بھی اور دوسری سائڈ سے بھی قطری حکام اور ترکی کے جو حکام ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ قطر کی اپنی انٹیلیجنس ہے، ترکی کی اپنی انٹیلیجنس ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، مخفی نہیں ہیں۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ انتظار ہندوستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان اس عمل سے خوش نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی اگر بات بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سپیس بیچ میں ختم ہو جاتا ہے، کہ جس سپیس کی تلاش میں ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے آ کے یہاں پہ وہ سپیس جو ہے وہ فل اپ کرنا ہے۔ وہ ملیٹنٹ گروپس جو افغانستان کے اندر موجود ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بات نہ بنے۔ پھر جب یہ چاہتے ہیں تو پھر کچھ عناصر، چاہے وہ افغانستان کی سائٹ پہ ہیں چاہے وہ پاکستان کی سائٹ پہ ہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ بات نہ بنے؟ بات تو اگر بنانے کے لیے مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے تو پہلے قطر میں، دوحہ میں آپ نے دیکھا، وہاں پہ سیز فائر ہوا، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں استنبول میں، اور اب جب ویڈیو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو 29 اکتوبر کی تاریخ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ 5واں دن ہے۔ یہ جو چوتھا دن تھا 28 اکتوبر کا، سارا دن یہ خبریں آتی رہیں کہ جی یہ شرط پیش کی گئی، پھر وہ شرط پیش کی گئی، جناب کابل رابطے ہوتے رہے، قندھار رابطے ہوتے رہے، خوست رابطے ہوتے رہے۔ یہ رابطے صرف افغانستان میں نہیں ہوتے رہے، یہ رابطے اسلام آباد میں بھی ہوتے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو وفود وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ، وہ ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ فیصلے سنا سکیں۔ اب فیصلے تو ظاہر ہے کہ وہی وفود، یعنی ایک وفد جو ہے وہ ایک شرط رکھتا ہے، دوسرا وفد جو ہے وہ دوسری قسم کی شرط رکھتا ہے، تو فیصلہ تو کہیں اور ہونا ہے۔ فیصلہ تو کابل اور قندھار میں ہونا ہے، فیصلہ تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہونا ہے۔ تو یہ وفود کی شکل، سطح پہ جو مذاکراتی عمل تھا، اس کا پہلے سے بتا دیا تھا وزیر دفاع خواجہ آصف نے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 25 سے آگے یہ بات جا سکتی ہے، اور یہ نہیں تھا کہ جی ایک ہی دن میں یہ سارا فیصلہ ہو جانا تھا۔ اب جو صورتحال اس وقت ہے، یہ کہیں سے خبر نہیں آ رہی کہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ ناکامی کا فتویٰ جو ہے یہ سنا دیا گیا ہے کہ جناب مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اب مذاکرات کی ناکامی کا مطلب کیا ہے؟ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ دونوں فریقین کی شکست ہے، اس میں کسی کی بھی فتح نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہی ہوتا ہے، جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جنگ میں خون ریزی ہوتی ہے، خون بہتا ہے، اور پھر کن کا؟ آپس میں جو دو اسلامی برادر ہمسایہ ممالک ہیں، اور جو ان ممالک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اب میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان جو ہے یہ ایک گھر کے 2 کمروں کی مانند ہیں۔ 2 کمروں میں الگ الگ بھائی رہتے ہیں، ان کا آپس میں تنازع ہو گیا ہے۔ اب یہ بات گھر سے باہر چلی گئی ہے، یہ قطر کے پاس گئی ہے، اور یہ بات اب ترکی کے پاس گئی ہے۔ یہ معاملہ اب عالمی ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ ہم نے کیوں نہیں اسلام آباد میں حل کیا، ہم نے کیوں نہیں کابل میں حل کیا؟
کسی حد تک یہ اچھی بات بھی ہے اگر بیچ میں کوئی تیسرا آ جائے اور ثالثی یا ضامن کا کردار ادا کرے تو اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فتح ہوگی نفرت کی، یہ فتح ہوگی خونریزی کی، یہ فتح ہوگی اس سیاست کی کہ جو افغان طالبان کے مخالفین نہیں چاہتے کہ افغان طالبان کامیاب ہوں۔ افغان طالبان کے جو مخالفین افغانستان کے اندر ہیں یا جو افغانستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اپنا تعلق افغانستان سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کی صورتحال ہو۔ اب ہندوستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات کی نوعیت ہے اس تناظر میں آپ بات کریں تو پھر ہندوستان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور افغان طالبان کی بات بنے۔ طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی چیزیں بیچ میں جناب یہ کہا گیا کہ جناب امریکہ کو بیچ میں لایا جائے بطور ثالث۔ اب امریکہ کے لیے کیا امریکی صدر کے لیے یہ موقع بنایا جا رہا ہے؟ یہ میں نے ایک ویڈیو میں اس پہ تفصیلی بات کی تھی۔ اور کیا امریکی صدر جو ہیں جن کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دو ملک آپس میں لڑیں اور وہ بیچ میں انٹروین کریں اور صلح کرائیں اور کریڈٹ لیں، تو اگر طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی امریکہ کو ضامن ہونا چاہیے یا ثالث ہونا چاہیے، تو پھر تو وہ نظریہ جس کے تحت افغان طالبان لڑے اس سے تو وہ یو ٹرن پھر اس کو تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح میں نے کہا تھا کہ اگر باگرام ایئر بیس کے حوالے سے کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو یہ یو ٹرن ہوگا افغان طالبان کا، کیونکہ جس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے وہ مقدس لڑائی لڑی جس کو وہ جہاد کہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ غیر ملکی فوج تھی، 20 سال افغان طالبان ان کے خلاف لڑے اور پاکستان نے افغان طالبان کے حوالے سے الزامات سہے۔ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا رہا کہ جی پاکستان کا یہ تزویراتی اثاثہ ہے، اسٹریٹجک ایسٹس ہیں یہ پاکستان کے افغان طالبان۔ اب اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جی افغان طالبان کا تزویراتی اثاثہ جو ہے یہ ٹی ٹی پی اور پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں۔ اچھا، بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ادھر جو افغانستان میں پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کو تو آپ کنٹرول میں رکھیں، لیکن جو پاکستان کے اندر لڑ رہے ہیں ان کو بھی آپ اپنے ہاں بلائیں اور ادھر آپ ان کو کنٹرول کر لیں۔ وہاں سے خبریں اس طریقے سے نہیں نکل رہی جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ناکامی اور کامیابی ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ بات چیت کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جس لیول کے مذاکرات ہوئے ہیں یا جس لیول کے وفود گئے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھے ہیں، فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا۔ اعلیٰ سطحی وفد گیا، پاکستان اور افغانستان کے جو وزرائے دفاع تھے وہ موجود تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر دفاع افغانستان کے ملا یعقوب مجاہد وہ وہاں پہ موجود تھے، پاکستان کے انٹیلیجنس چیف جنرل عاصم ملک اور افغان انٹیلیجنس چیف ملا عبدالحق وثیق، یہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ اس لیول کی ظاہر ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی، اور جہاں جہاں سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، مذاکرات میں مشکل مراحل ضرور آئے ہیں، ڈیڈ لاک کی صورتحال ضرور پیدا ہوئی ہے، یہ مکمل طور پر ناکام نہیں ہوئے۔ میرا یہ جو دعویٰ ہے آپ یہ ظاہر ہے کہ بعد میں بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے، اور میں ضرور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ اصل راؤنڈ جو ہے یہ اس کا آغاز کب ہوگا، یہ کس لیول پر ہوگا اور کس ملک میں ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے فیصلے یا معاہدہ جو ہے یہ استنبول کے اندر ہو۔ اب اس میں قطری حکام اور ترکی کے جو حکام ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے معاملات ٹھیک ہوں۔ بات چیت ابھی جاری ہے، اب مشاورت ابھی جاری ہے، اور مشاورت کن سے ہو رہی ہے؟ جو شرائط، جو باتیں آمنے سامنے رکھی گئی ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کی جو قیادت ہے، چاہے وہ جس شہر میں بھی ہے، چاہے وہ قیادت اسلام آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، خوست میں ہے، کابل میں ہے یا پھر قندھار میں ہے، یہ ان وفود کا حق بھی ہے اور ان وفود کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ڈکٹیشن آ رہی ہے؟ ڈکٹیشن کی کیا بات ہے؟ اس میں مشاورت اگر ہوتی ہے، اگر وفد جو ہے
وفد کے ارکان فون کر کے رابطہ کر کے اپنے ملک کی قیادت سے مشورہ کرے اور ان کو بتائے کہ جی سامنے والا فریق یہ کہہ رہا ہے کیا کیا جائے، تو اس میں کیا برائی ہے۔ تو بہت طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا سودا جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پھر بھی ان تمام تر مشکل صورتحال کے باوجود پر امید اس لیے ہوں کیونکہ افغان طالبان بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم پھر اسلام آباد پہ اٹیک کر لیں گے اور ہم جی یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ ہمارا جو سفید جھنڈا ہے جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور جو 3 رنگوں والا جھنڈا ہے جمہوری دور کا، وہ دونوں جھنڈے ہم اٹک پہ لگا دیں گے، اور بلوچستان خیبر پختونخوا کے جو ہمارے حصے ہیں یہ یعنی جن کا یہ دعویٰ ہے وہ ہم افغانستان میں شامل کر لیں گے۔ ڈیورن لائن کا مسئلہ جو ہے وہ پھر جو ہے بیچ میں اٹھا لیا گیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی افغان طالبان کے اندر بہت زیادہ گروپ بندیاں ہیں، ایک گروپ مانتا ہے دوسرا گروپ نہیں مانتا، ایک گروپ چاہتا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو روکا جائے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ جی نہیں وہ تو پھر داعش میں شامل ہو جائیں گے۔ طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کے تجزیے ہیں، اور جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو بہار کی امید رکھنی چاہیے۔ 2 بھائیوں کی آپس میں بات چیت کا آغاز ہوا ہے، اور جو مسائل ہیں بیچ میں یہ اتنے آسان نہیں ہیں، بہت زیادہ حساس معاملات ہیں، بہت زیادہ لوگ گھسے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی۔ ان گھسے ہوئے لوگوں کو جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ پراکسیز ہیں، ان کو ایسی 1 2 4 5 نشستوں میں نمٹانا اور ان کا فیصلہ کر دینا، ان کا حل ڈھونڈنا، حل نکالنا اور پھر معاہدہ کرنا بہت آسان ہے۔ جی معاہدہ ہو گیا، یہ پوائنٹ اور ان پر دستخط ہو گئے۔ صرف دستخط کی بات نہیں ہے، صرف معاہدے کی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو دوحہ معاہدے کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر یہ بات چیت ہو جاتی، دوحہ میں معاہدہ ہو جاتا، خواجہ آصف اور ملا یعقوب مجاہد وہاں پہ دستخط کر لیتے۔ یہ کیا جو دوحہ معاہدہ طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ہوا تھا وہ کیا کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں کے اندر ہوا تھا؟ 18 مہینے مذاکرات ہوئے تھے، اور اس میں کیا کیا شرائط اور کیا کیا تجاویز اور کس نوعیت کی نشستیں ہوئی ہوں گی۔ اس میں اب ظاہر ہے کہ صرف ہندوستان کی نظر نہیں ہے اس معاملے پر امریکہ کی بھی نظر ہے۔ چین بھی ادھر دور پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ سی پیک 2 کی بات ہو رہی تھی، اس میں افغانستان کی شمولیت کی سی پیک 2 میں بات ہو رہی تھی، وسطی ایشیا کی ریاستوں تک رسائی کی بات ہو رہی تھی۔ تو معاملہ صرف پاکستان اور افغانستان تک محدود نہیں ہے، معاملہ بہت گہرا ہے اور معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔